صرف دو باتیں مختصر سی۔ ایک تو ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا شکر ہے، پھر دوسرا تعارف یہ ہے کہ ہم والجماعت ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی کسی تخت یزید پر قابض ہونے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ حضرت حسین کو ان کے بابا کی طرح کوفیوں نے بلایا تھا، اور جیسے بابا کو بلا کر شہید کیا ایسے ہی حضرت حسین کو بھی دھوکہ دے کے شہید کیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک مرتبہ دار بنی ہاشم گیا۔ محسن شاہ جی سے میرا بڑا پیار محبت کا تعلق تھا، لوگ تو کہتے ہیں بات نہیں سنتے تھے، بہرحال مجھ سے تو بہت بے تکلفی کا تعلق تھا۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا شاہ جی ناراض نہ ہو تے گل پوچھنی ہے، سنا ہے کہ تسی لڑ پیندے ہو، کوئی سوال کرے، کہتے نہیں تسی کر سکتے ہو، مسجد سراجن سے ہوندے ہو، میری مادر علمی ہے۔ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید کا جو حادثہ ہوا، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید کا جو حادثہ ہوا، میں نے کہا بے نظیر وزیر اعظم تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے میاں نواز شریف تھے، ہم یہ تو نہیں کہتے گولی انہوں نے چلائی، لیکن ان کے دور حکومت میں ہوا، وہ مجرم تو ہیں۔ شاہ صاحب کہنے لگے ویسے سوال تہاڈا غصہ دلانا لگا ہے۔ میں کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں سے نا بادشاہ سلامت۔ فرمانے لگے ہاں آپ کی بات درست ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ کہنے کا آپ حق دیں گے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے قتل کا آرڈر نہیں دیا، یہ ساری شرارت عبید اللہ بن زیاد کی تھی۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے آگے چلو۔ میں نے اگلی بات شاہ جی جان کی اماں پاؤں تو یہ کہہ دوں کہ آرڈر تو اس نے نہیں دیا، لیکن اس کے دور حکومت میں یہ گن تو مچا ہے، تو یہ سیاہی جو ہے یزید کے منہ پہ بھی پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ کہتے نہیں وہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کے دور حکومت میں یہ حادثہ ہوا، بلا شبہ اس کے سر ہے یہ، اور وہ بدقسمت انسان ہے۔ یہ بات صاحب نے سمجھ لی، اسی کو ذہن میں رکھ کر ایک بات تازی کہہ رہا ہوں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شیخ اسماعیل ہنیہ کو بلایا خود ایران نے، صدارتی حلف برداری کی تقریب تھی، وہ ان کا مہمان تھا، اور عام بندہ میرے جیسا گلی میں چلتا پھرتا حافظ مولوی نہیں، مہمان تھا۔ ایک بات، خود مہمان کا اپنے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی جماعت کا سربراہ تھا، یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے۔ اور دنیا کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، فقیر نے چند دنوں میں ان چیزوں کو دیکھا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں کہ کوئی ملک اٹھا کر کوئی میزائل میرے کمرے پہ مار دے جب تک کہ قریب کے لوگ اس کی نشاندہی پوری طرح سے نہ کریں۔ کہتے ہیں جی اسماعیل ہنیہ کے قتل میں، ان کی شہادت میں ایران ملوث نہیں، بلکہ ایرانی تو سارے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور پاجی ایک گل تو پھر مننی پڑے گی، اگر یزید نے حضرت حسین کے قتل کا آرڈر نہیں دیا، وہ سیاہی اس کے منہ پر ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، اس لیے کہ دور حکومت اس کا تھا، مہمان ہنیہ تھا ایرانی حکومت کا، دعوت ان کی تھی، انہی کی تقریب میں شریک ہوئے اور گھر میں بلا کر ان کو مار دیا گیا۔ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سیاہی ان منافقوں کے سر پر بھی ہے، ان کے چہروں پر بھی ہے۔ اور میں تو بس سیاسی لوگوں سے ذرا تھوڑا سا بچ بچا کے بات کرتا ہوں، پتہ نہیں سیاسی زعماء، سیاسی قائدین کیا کہیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو بچا کھچا شمر لعین کی اولاد کا جو گن تھا سارا اس وقت ایران میں جمع ہے، اور یہ وہی منافقین ہیں جو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کے قاتل تھے، پھر وہیں مسلح رسول پر دیار رسول میں شہید کیا حضرت عثمان کو، پھر انہی منافقین نے بلا کر حضرت حسین کو، حضرت علی کو، اور پھر اسی دوران آپ حیران ہوں گے کہ مستقل سازش تیار کی گئی۔ ایک ہی رات میں 3 بندے تیار ہوئے، فجر کی نماز میں، اسی رات میں فجر کی نماز میں حملہ حضرت امیر معاویہ پر، اسی رات میں حملہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر، اسی رات میں مصر میں وہاں کے گورنر پر حملہ۔ اللہ کی شان ہے، انہوں نے بچنا تھا بچ گئے،
پیر مولا علی نے جانا تھا اور اس کی قسمت میں اس خبیث کی مقدر میں یہ گند لکھا جانا تھا، حضرت شہید ہو گئے۔ یہ ساری ایک ہی سازشی لوگ ہیں، اور ایران میں بسنے والے سارے کے سارے کھٹمل اللہ کی عزت کی پاکیزگی کی قسم ہے یہ بنیادی طور پر یہودی ہیں، اور یہودیوں کا کام پیچھے سے چھڑا گھونپنا ہوتا ہے۔ وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ جی ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے، ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے جی ہم قاتل نہیں ہیں، تمہارے ملک میں ہو رہا ہے، تمہارا یہ گو سارا تمہارے منہ پر ملا گیا ہے۔ میں نے چند باتیں کرنی تھی، اور آخری چھوٹی سی بات اجازت سے شاہ جی، میں شاہ صاحب کا جب سے میں نے اشتہار دیا تو ایک دو فون نہیں بلکہ کئی سارے فون ایک عجیب آئے کہ جی ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ آل رسول ہماری سروں کا تاج ہیں، آل رسول ہمارے دل کا سرور ہیں، آل رسول ہمارے سر کا امامہ ہے، لیکن کئی سارے ہم دیکھتے ہیں سیدوں کو وہ بہت گند بلا کام کرتے ہیں، ان کے کام ٹھیک نہیں ہے ظاہری، پھر ان کو کیا کہیں گے، ان کو گالم گلوچ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک بات موٹی سی کہہ رہا ہوں، سید زادے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑے حوصلے سے کہہ رہا ہوں، میں پیدائشی رانا ہوں پہلے، بعد میں مسلمان ہوں۔ شاہ صاحب سے عرض کر رہا ہوں اگر میں بات کہوں غلط تو حضرت میرا مائک چھین کر میری اصلاح کر دیں، اللہ کی قسم آپ کے پیروں پکڑے کہہ دوں گا بھائی بڑی مہربانی تاری، اور اگر درست ہے پھر تائید فرما دیں گے۔ جن سیدوں کا عقیدہ درست ہے، سنو بھائی سنو، جو سید کہلاتے عقیدہ بھی درست ہے، کسی بدعملی میں پڑ گئے، عقیدہ درست ہے، یہ پہلی بات یاد رکھیے گا، عقیدہ درست ہے، کسی سبب سے بدعملی میں پڑ گئے، ہم ان کا احترام کریں گے، ان کی کوئی بے توقیری نہیں کریں گے۔ میں نے جملہ کہا بدعملی، مثال سنو فقیر سے مثال، ایک آدمی نے کاتب کو ایک کاغذ دی، یار قرآن پاک کی یہ آیت لکھ دو، اس نے کتابت کی، قاری صاحب نے جو دیکھا، قاری شریف صاحب نے کہنے کہ اللہ کے بندے جب 5-6 جگہ تو نے خچ مار دی، غلطیاں کر دی، فحش تحریر میں، مجھے بتلائیں یہ جو تحریر کی غلطی ہے، اس قرآن کی آیت کو لکھے ہوئے کو غلط لکھا گیا، کیا نالی میں پھینک دیں گے معاذ اللہ؟ بولو بھائی بولو شہزادو، نہیں، پہلے تو تصحیح کرائیں گے، اگر تصحیح نہ بھی ہوئی پھر بھی اٹھا کر ادب سے چوم کر اوپر رکھ دیں گے۔ نہیں پہنچے، فقیر کہہ گیا جو کچھ کہنا تھا۔ او بھائی بدعمل اگر کوئی سید ہے، عقیدہ درست ہے، ہم کوشش کریں گے، اس کی منت کریں گے، سماجت کریں گے، پیر پکڑیں گے، داڑھی کو ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے سید بادشاہ مہربانی کرو ہاتھ اولا رکھو، ٹھیک ہے جی، اور اگر پھر بھی بات نہ بنی تو اس کو پھر ایک سائڈ پہ کر دیں گے، اس کی بے توقیری نہیں کریں گے، اس کی بے توقیری نہیں کریں گے، اس کا بے اکرامی نہیں کریں گے، اس پر کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یہاں صفائی سے کہہ رہا ہوں، جو سید بھی کہلائے، اصحاب رسول پہ تبرہ بھی کرے، حضرات صحابہ کے ایمان کا قائل بھی نہ ہو، ان میں باہمی فساد دنگا فساد کا ذریعہ ہو، میں اس سید کو سید نہیں مانتا ہوں، نہیں مانتا، اور نہ پہلے مانتا تھا نہ آج مانتا ہوں۔ میں سید کا حوالہ دے رہا ہوں، سید کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن بریلوی مکتب فکر کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے پڑ پوتے حافظ نصیر الدین نصیر صاحب کا کلپ پڑھایا ہوا ہے، انہوں نے صفائی سے کہا جو سید کہلا کر اصحاب رسول کے ایمان کا قائل نہیں، شاہ صاحب کے الفاظ ہیں سید نہیں، نہیں اور بالکل نہیں۔ ہم سید اسی کو مانتے ہیں جو سید بھی کہلائے، آل رسول کا بھی غلام ہو اور اصحاب رسول کا بھی غلام ہو، اس لیے کہ اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت رسول ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے چہرے کی 2 آنکھیں میرے چہرے کا حسن ہے۔ بولو بھائی، بس گل مکا دیتی ہے ساں، اب مائک شاہ صاحب کے حوالے ہے، جب تک شاہ چل رہا ہے چلے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مجلس ذکر ہوئے گی۔ ایک کتاب جو بہت نایاب تھی، آج تک وہ طباعت کی نہیں ہو سکی تھی، اس کی حضرت ہمارے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث بھی گزرے، بہت بڑے قاری بھی تھے، سلسلہ عالیہ رحیمیہ کے حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب رحیمی، ایک زمانے تک ملتان میں رہے، پھر مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہیں گنبد خضرا کے سائے میں انہوں نے ایک دعاؤں کی کتاب لکھی ہے،
سچ یہ ہے کہ میں نے کئی بار تقاضا کر کے ان کے صاحبزادے سے قاری محمد شاکر صاحب سے میں نے کہا یار زمانہ بدل گیا، لوگوں کے بود و باش بدل گئی، لباس بدل گئے، تیرے ابا کی کتابیں بیچاری ویسی کی ویسی رہی، تو میں نے کہا مہربانی کر ان کے بود و باش ہی بدلو یار۔ تو خیر انہوں نے مہربانی کی، وہ کمپیوٹرائز آ گئی ہے، جاتے ہوئے جس کی ضرورت ہو، جاتے ہوئے جس کی ضرورت ہو، جو سمجھتا ہو کہ میرے گھر کی ضرورت ہے، بہت بہترین سرمایہ ہے آپ کے لیے، گھر میں رکھیں۔ اور بھی تو دائیں بائیں کی کتابیں آئی جاتی ہیں، خرید کر جائیں گے باہر، ایک ساتھی لے کر کھڑے ہوں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہیں بہت اچھی باتیں فرمائی آپ، اللہ جزائے خیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر لوگ اللہ پاک کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس دعا اور نیت کے ساتھ یہاں بیٹھے کہ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہمارا جب وقت اخیر آ جائے تو اللہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ نیک لوگوں کی، بزرگوں کی بڑی نسبت والی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، اور میں دلی طور پر اپنے محترم بھائی مخدوم محترم حضرت قاری عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعوت دی۔ ہمارے حضرت اقدس شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، جو میرے والد گرامی حضرت اقدس سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پردادا مرشد تھے، دادا مرشد، ہمارے پردادا۔ پتہ کون تھے؟ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ شیراوالا میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے حجرے میں بیٹھے تھے، اپنے پیر و مرشد امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت۔ مفتی محمود صاحب امیر جمعیت علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور بھی علماء بیٹھے تھے۔ تو ایک بزرگ بابا جی نے مجلس میں اس طرح کر کے اپنا رومال گھمایا تو پوری مجلس معطر ہو گئی، خوشبو آ رہی۔ مفتی صاحب نے پوچھا اس سے، بزرگوں سے، کہ بابا جی یہ آپ نے خوشبو کہاں سے لی ہے؟ میں سفر کرتا ہوں پورے ملک میں نے ایسی خوشبو نہیں سنی۔ وہ بابا جی کہنے لگے حضرت میں نے یہ خوشبو کہیں سے نہیں لی، جس دن میرے حضرت لاہوری کا وصال ہوا تھا میں نے اپنا یہ رومال ان کی قبر پہ ایک دفعہ پھیرا تھا، آج 12 سال ہو گئے اس سے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ان بزرگوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے زندگی میں جو کیا اپنی قبر کو سامنے رکھ کر کیا۔
کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کا ہم نے قبر میں کیا جواب دینا؟ اور جو آدمی اپنی فکر میں لگتا ہے، ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے نیک سمجھتا ہے یا بد سمجھتا ہے، ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں یا مجھ پر تنقید کریں، میں نے جو کرنا ہے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا، پھر اللہ ان کی قبروں سے خوشبوئیں مہکا دیتا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک پرانے عالم تھے، ہمارے حضرت قاری محمد منیر جلندری صاحب کے استاذ تھے، حافظ صدیق صاحب رحمۃ اللہ، شیخ الحدیث رہے جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں، نابینا تھے۔ ہم ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ ساتھی کہنے لگے جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہمیں پتہ ہے جہنمی کون ہے اور جنتی کون ہے، ہم ایک منٹ لگاتے ہیں کسی کو جہنمی بنانے، کسی کو گستاخ بنانے، کسی کو بے ایمان بنانے، اور اسی طرح استاجی کے پاس، وہاں حضرت کے پاس ساتھی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک آدمی کے بارے میں کہنے لگے استاجی، حافظ صاحب لیٹے ہوئے تھے، کہ اس استاجی فلاں جڑا بندہ ہے نا جی، اللہ رب العزت نے انہوں جہنم دے فلاں حصے چکڑا۔ جنرل مشرف کی بات کر رہے تھے، پرویز مشرف، اور استاجی اللہ نے مشرف نال اے کرنا تے اے کرنا تے اے کرنا۔ طلبہ جب خاموش ہو گئے تو کہنے لگے استاد جی توڑا کی خیال ہے؟ حافظ صاحب لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مولوی صاحب یقین کر مینو تے اے نہیں پتا اللہ نے مینو کتھے سٹنا، تو میرے کو پوچھدا پیا مشرف نو کتھے سٹنا، ہمیں اپنی تو فکر کوئی نہیں، اللہ بخشنے پہ آئے تو حجاج بن یوسف کو بخش، وہ بادشاہ اس کو کوئی پوچھنے والا، اس نے کوئی مجھے پوچھنے آنا کہ میں اس کو بخشوں کہ نہ بخشوں۔ حجاج بن یوسف اس امت کا بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو اس نے شہید کرایا، لیکن نیکی کے بھی بہت سے کام اللہ نے اس سے لیے، تھا تو مسلمان۔ یہ قرآن کریم پہ جو حضرت قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، جتنے اعراب لگے ہیں زبر زیریں، یہ ساری حجاج بن یوسف نے لگوائے، کام بھی ہے ایسے کام بھی ہے۔ جب فوت ہونے والا تھا، مرض الوفات میں تھا، تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ قادریہ راشدیہ کے سب سے بڑے، ہمارے جو بانی ہیں سلسلے کے، وہ ہیں جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت مولا علی کے پہلے خلیفہ وہ جناب سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ سارا فیض حضرت علی سے جو حاصل کیا حضرت حسن بصری نے براہ راست حاصل کیا۔ حضرت حسن بصری حجاج کے پاس گئے، چل پھر نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، لیٹا ہوا تھا چارپائی۔ حضرت نے اس کو جا کے کہا کہ حجاج، جب تیری صحت تھی، بادشاہت تھی، کسی کی تو بات نہیں سنتا تھا، تجھے کوئی نبی کا ساتھی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بھی کوئی نصیحت کرنے آتا تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیتا تھا، اب نہ تو ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ پھانسیوں کے حکم دے سکتا ہے، اب تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، اب اللہ تجھ سے تیرے تمام مظالم کا حساب لے گا۔ بڑی سخت باتیں فرمائی۔ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اٹھ کے چلے گئے تو حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ میاں
اگر تو نے چھوٹے موٹے گناہ گاروں کو بخش کے غفور الرحیم کہلانا ہے تو کیا کہلانا ہے؟ پھر تو کاہے کا غفور الرحیم؟ اللہ میاں اگر بخشنا ہے تو مجھ جیسے کو بخش کے دکھا جس کو حسن بھی کہتا ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی اس کی وفات کے بعد تو حضرت نے فرمایا ممکن ہے اللہ اس جملے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے۔ یاد رکھیں اللہ کو چھوٹی جملے، چھوٹی باتیں، عاجزی پسند ہے، بڑا پن اللہ کو پسند نہیں، اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گناہگار آدمی جو گناہگار ہے لیکن شرمندہ رہتا ہے، دل میں سوچتا رہتا ہے کہ یار میں بڑا گناہگار ہوں، حضرت قاری صاحب بہت نیک ہیں، فلاں بہت نیک ہیں، اللہ کو ایسا گناہگار محبوب ہے، محبوب، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور 4 دن نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو گئی، کوئی جماعت میں جانے کی توفیق ہو گئی، کسی بزرگ اللہ والے کے پاس کچھ عرصہ بیٹھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ جناب خاندان میں نہ مجھ سے بڑا کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی متقی ہے، نہ کوئی پرہیزگار ہے، اب میں بہت کچھ ہو گیا۔ ایسے آدمی کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اللہ کو کمزور لوگ پسند، عاجزی والے لوگ پسند۔ اس کائنات کے ہمارا حضرت جیسے فرما رہے تھے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ کہ اس کائنات میں جو کچھ بنا ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں بنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف نہ لانا ہوتا تو کائنات کا ایک ذرہ بھی وجود میں نہ آتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ 2 جہاں کے بادشاہ ہے، ہم غریبوں کے ماوا اور ملجا ہے، ہمارا سہارا ہے۔ ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کہے گا تو شفاعت کر، بخشش کروا لے جس کی کروانی، تو یہ نیک نیک لوگ تو خود ہی بخشے جائیں گے، آپ کس کی شفاعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان گناہ گاروں کی بخشش کروں گا جن کے گناہوں کی وجہ سے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہم گناہ گاروں کا تو ملجا اور ماوا اس دنیا میں بھی سہارا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور روز محشر بھی حضور کی ذات ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں، نہ ہم نیک ہیں، نہ ہم متقی ہیں، نہ ہم پرہیزگار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقام ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عاجزی تھی، آپ بازار میں ہوتے، کوئی غلام، کوئی باندی، کوئی بچہ بھی قمیض پکڑ کے کہتا یا رسول اللہ میری بات سنو، حضور زمین پر بیٹھ کر اس کی بات سنتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، یہ نہیں فرماتے تھے۔ آج تو کسی مسجد کے امام کو تم بازار میں نہیں روک سکتے، روکو ذرا، وہ کہے گا میرا مقام ہے میں بازار میں بیٹھوں، میرا مقام ہے میں تمہاری دکان میں بیٹھوں، مسئلہ پوچھنا ہے تو مسجد میں آنا، ٹھیک؟ لیکن یہ 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، صحابہ کہتے ہیں زمین پر مٹی پر حضور بیٹھ جاتے۔ آپ بیٹے بتاؤ کیا بات کر، یہ عاجزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر فرما رہے تھے، یاد رکھیں ہمارے حضرت اقدس
حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور میرے ایک ہاتھ میں رسول کی آل کا دامن ہے۔ مجھ سے ایک دامن بھی جس سے چھوٹ گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے حضور کی آل سے محبت۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، وہ فاطمہ اور اس کی اولاد سے محبت کرنی شروع کر دے، حضور کی آل سے محبت شروع کر دے۔ اور یہ کوئی عام لوگ تھے؟ کوئی عام لوگ تھے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات تھی اور میں آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی اور آپ کے دونوں طرف سینے میں کوئی چیز تھی، میں شرماتے ہوئے پوچھ نہیں سکا۔ جب میں اٹھنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار کے سینے پر ایک طرف حسن چمٹا ہوا تھا، ایک طرف حسین چمٹا ہوا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت۔ صحابی کا نام کیا ہے اس کے راوی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ صحابی کہتے ہیں، زید فرماتے ہیں حضور نے چادر ہٹائی اور مجھے کہنے لگے، زید یہ وہ ہیں جن سے مجھے محبت ہے، اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو ہر اس سے محبت کری جو میرے ان دو شہزادوں سے محبت کرے گا۔ آج حضرت قاری صاحب خطبہ دے رہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ کی توفیق سے دو باتیں کر رہا ہوں۔ قاری صاحب نعت پڑھتے ہیں، یہاں کوئی بچہ کھیلتا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ وقار کے خلاف ہے۔ لوگ کہیں گے اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، بات کرتے کرتے بچوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یوں حسن حسین کھیلتے ہوئے آئے اور ایک کا پاؤں کپڑے میں پھنسا زمین پہ گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، خطبہ چھوڑ کے دونوں کو اٹھایا اور سینے سے لگا کے منبر پر تشریف لایا۔ تم سمجھتے ہو یوں ہی ہیں یہ لوگ؟ یہ جنت کے مالک ہیں، یاد رکھو۔ جس کا دل حسنین کریمین کی محبت سے خالی ہے، یاد رکھ لے وہ رسول اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ لاکھ دعوے کرے، لاکھ دعوے کرے۔ آج ہم لوگوں کو اعمال کی بنیاد پہ تولتے، اور اعمال بھی وہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا۔ کون اندر سے کیا ہے؟ ابھی حضرت قاری صاحب ذکر کر رہے تھے تاجدار گولڑا کا، پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ آج کہاں سے فیصلے کرتے پھر؟ میں اعلیٰ اور یہ ادنا، میں نیک اور یہ گناہگار، میں متقی اور یہ بدکار، کہاں سے فیصلے کر رہے؟ تو حسنین کریمین کی محبت حدیث میں آتا ہے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ لو عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور جناب یہ کام کرتا، داڑھی ہے نہیں اس کے منہ پہ، اس کا فلانا ہے نہیں، اس کا فلانا ہے نہیں، عشق رسول کا دعویٰ۔ میں آپ کو حدیث بخاری کی پیش کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کو شراب کی عادت تھے وہ صحابی، اور ان کو باقاعدہ درے لگتے تھے، سزا حدود جو ہے اسلام کی وہ لگتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ ان کو کوڑے لگ رہے تھے شراب پینے کی وجہ سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا بدبخت آدمی ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، شراب نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمایا تم اس کو بدبخت کہتے ہو جس کے سینے میں مجھ محمد کی محبت موجزن ہے، یہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو گناہگار ہونا اور چیز ہے،
لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے آپ اس کے عاشق اور ناعاشق کا فیصلہ کریں، یہ اختیار آپ کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ کو دے دیں، اللہ کا اختیار واپس کر دیں، مہربانی کریں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ فیصلے قبریں کریں گی بھائی، قبر کرے گی فیصلہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار۔ میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ رام فرما ہے، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، اولیاء کے جوتوں کی خاک ہے۔ اس پاک و ہند میں اگر دین آیا ہے، قرآن آیا ہے تو ولی لے کر آئے۔ یہ بیٹھے بہاؤالدین زکریا رام، یہ بیٹھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیٹھے بابا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے حضرت تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ دین لے کر آئے۔ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ مشائخ چشت میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صرف ایک چشتی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوا، اور ان کے شاگردوں، ان کے خلفاء کے ہاتھ پر کتنے بیعت ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد ہی معلوم نہیں۔ تو ہماری تو بھائی ایمانی ان اولیاء کے صدقے میں ہے، ان ولیوں کے صدقے۔ اللہ ان کے صدقے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے، ہماری بخشش بھی کرے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ سادات کا بڑا احترام کرتے تھے، جتنے اولیاء ہیں سب سادات کا احترام کرتے تھے۔ حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے خادم تھے حضرت سید عشرت، میر عشرت صاحب۔ میں نے حضرت کے بیان میں سنا، ہم کراچی پڑھتے تھے، دارالعلوم میں، حضرت فرماتے تھے کہ یہ میری خدمت کرتے ہیں لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک آل رسول سے اپنی خدمت کراتا ہوں، لیکن یہ زبردستی کرتے ہیں، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت حکیم صاحب تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ بہت احترام کرتے تھے۔ ایک میراثی کو کوئی کام تھا کوتوالے شہر سے یا گورنر سے، اس کو کسی نے کہا کہ تو حضرت کو جا کے کہہ کہ میں سید ہوں، پھر حضرت کی دوڑ دیکھی کیسے لگتی تیرے لیے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، سید کا احترام جو ہے عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے خون کی وجہ سے ہے، یاد رکھیں، یہ نسبی رشتہ ہے نا، نسب کی وجہ سے احترام ہے، کسی عقیدے اور نظریے کی وجہ سے احترام نہیں ہے۔ اس لیے جیسے حضرت ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، بے شمار میرے ابا جی کے واقعات بھی ہیں، سادات مختلف عقائد کے، مختلف معاملات کے آتے تھے۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے کتنے سادات کے گھروں کا راشن دیا کرتے تھے ہر مہینے، بغیر عقیدے، نظریے اور فرقہ دیکھے بغیر۔ میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا ابا جی یہ تو فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ فرمایا بیٹے سید کا احترام عقیدے کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے خون کی وجہ سے ہے۔ ان کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ حضور کا دوڑتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ کبھی ہدایت بھی دے دے گا، کوئی بات نہیں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت، مجدد الملت، اب آپ کے ملتان میں آرام فرما امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک دفعہ ملنے گئے۔ شاہ جی ہمارے خطیب تھے اور لیڈر تھے، بڑے آدمی تھے۔ تو پوچھا کہ حضرت کو پسند کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہاں تھانہ بھون کی فلاں مٹھائی جو ہے حضرت صرف وہ پسند کرتا ہے۔ شاہ جی نے 2-2.5 کلو مٹھائی بنوا لی اور لے کے حضرت تھانوی کی خدمت میں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اصول یہ تھا
کہ وہ پہلی ملاقات میں کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو۔ شاہ جی نے کہا حضرت ہے میں تھوڑے واسطے مٹھائی لے کے آیا۔ حضرت تھانوی نے کہا شاہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ لے کر آئے، لیکن میں نے یہ اصول بنایا ہوا اور آج تک کبھی یہ اصول نہیں توڑا۔ تو نازک مزاج تھے، اس حساب سے کہہ دیا۔ شاہ جی کو غصہ آ گیا۔ شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے اچھا آج اگر میں مٹھائی دے کے نہ جاواں تو میں بھی عطا اللہ شاہ نہیں۔ لیڈر تھے، بڑے آدمی تھے، ان کو برا لگا کہ حضرت تھانوی نے انکار کر دیا۔ حضرت تھانوی آگے سے کہنے لگے حضرت نہیں مجھے معاف کرے، میں نے آج تک اپنا اصول نہیں توڑا۔ شاہ جی فرمانے لگے اللہ دی قسم میں مٹھائی دے کے جا رہی ہے، قسم کھائے۔ حضرت تھانوی تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد کہنے لگے شاہ صاحب ایک ہی صورت ہے، آپ مجھے کہیں کہ اشرف علی میں آل رسول ہوں، میں حسین کی اولاد ہوں، میں حکم دیتا ہوں تجھے کہ مٹھائی لے لے، پھر میں کیا میرا باپ بھی رسول اللہ کی آل کے حکم پر قربان ہے، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ اب شاہ صاحب یہ کہے نا، جرت نہ کرے، فرمائے نا۔ حضرت تھانوی کہتے حضرت اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں اصول توڑنے۔ شاہ جی نے فرمایا مولانا اشرف علی صاحب میں بحیثیت آل رسول آپ کو حکم دیتا ہوں یہ مٹھائی قبول کرے۔ حضرت تھانوی کھڑے ہو گئے، کہتے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مٹھائی اٹھائی، ہونٹوں سے لگائی، آنکھوں سے لگائی، سر پہ لگائی، فرمایا آل رسول پر تو ہماری خاندان اور نسلیں بھی قربان ہیں شاہ جی، ایک مٹھائی کیا چیز، ایک اصول کیا چیز۔ تو ایسے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کے پاس ایک میراثی آیا اور کہنے لگا حضرت میں سید ہوں اور ضرورت مند ہوں، میرا فلاں آدمی کو یہ کام کہہ دے، میری سفارش کرنا۔ یہ واقعہ ہمارے حضرت امام الہدیٰ مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت تشریف لے گئے، بھاگے دوڑے، اس تک پہنچے، اس کا کام کروا دیا تھا۔ وہ میرا لکھا ہے کہ جب اس کا کام ہو گیا تو رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکریا جب تم ہماری نسبت سے اس آدمی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے تو ہم تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے نام سے۔ تو جو آل رسول سے محبت کرتا ہے وہی رسول اللہ کا عاشق ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ جس کو حضور کی اولاد ہی اچھی نہیں لگتی، ان سے عقیدت اور محبت ہی نہیں ہے، وہ آسمانوں پہ بھی چڑھ جائے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، حضور کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ حضور کے عاشق وہی جو حسنین کریمین کے غلام ہیں۔ تاریخ دمشق ابن العساکر اہل سنت والجماعت کی مستند ترین کتاب، اس میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جنازہ تھا، بڑے بڑے صحابہ اس میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور صحابہ میں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ 3 لاکھ سے زائد حدیثوں کے راوی ہیں ابو ہریرہ اکیلے، سب سے زیادہ ان سے روایت۔ تو لکھا ہے کہ اس جنازے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی لے گئے۔ حضرت حسین نوجوان تھے لیکن چلتے چلتے تھک گئے اور ایک پتھر پر ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگیں سیدھی۔ اس کتاب میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور حضرت حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے اور اپنے سر سے پگڑی اتارے اور پگڑی اتار کے امام حسین کے پاؤں صاف کرنے لگا ہے۔
ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت یہ تو نوجوان ہے، آپ بڑے آدمی، اتنے بڑے عالم اور فلاں اور فلاں، یہ ہم کر دیتے، آپ سر کی پگڑی سے حسین کے پاؤں صاف کر رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لوگو تمہیں پتہ ہی نہیں حسین کون ہے، مجھ سے پوچھو حسین کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا میں ان قدموں کو صاف کر رہا ہوں جن واحد قدموں کو میں نے رسول اللہ کے سینے پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے حسین کون ہے، تم سروں کو بچھاؤ کو حسین زمین پر نہیں ہمارے سروں پہ چلا کر۔ یہ اہل بیت کی محبت، یہ ایمان جس کو چاہیے خاتمہ بالخیر، حضور کی آل سے محبت۔ اللہ پاک ہم سب کو ان نیک ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی اپنی فکر نصیب فرمائے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے، ایمان پر خاتمہ فرما دے۔